بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در دل ہوس گناہ و بر لب توبہ، در صحت میں خوری و در تب توبہ، ہر روز شکستن است فشب توبہ، زین توبہ نادرست یا رب توبہ۔ حاضرین جمعہ، ایک جمعہ قبل ہم تمام لوگوں نے سنا تھا کہ انسان آخرت کے دن پچھتاتا ہے، اور 6 قسم کے پچھتاوے آپ کو بتائے گئے تھے۔ انسان جو پچھتاوا محسوس کرتا ہے، یہ پچھتاوے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ پچھتاوا جو انسان آخرت کے دن کرتا ہے، اور اس پچھتاوے میں ذرا برابر بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ صرف وہاں افسوس کر سکتا ہے، اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک اور پچھتاوا ہے جو انسان دنیا میں کر لیتا ہے، اور دنیاوی پچھتاوے کے بعد ہو سکتا ہے انسان بدل جائے، سدھر جائے، اپنے اندر تبدیلی لائے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں پچھتاوا ہونے کے بعد انسان نیک بھی بن جائے اور جنت کا مستحق بن جائے۔ تو یہ دنیاوی پچھتاوا جس کے بعد انسان بدل جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، جنت کا مستحق بن جاتا ہے، اس پچھتاوے کا نام توبہ ہے۔ کہ توبہ اصل میں پچھتاوا ہے، توبہ اصل میں گناہوں پر کیا جانے والا افسوس ہے، توبہ اصل میں ندامت ہے، شرمندگی ہے جو انسان اپنے آپ میں اپنے گناہوں کو لے کر محسوس کرتا ہے۔ اور حاضرین جمعہ، ہم تمام لوگ توبہ کے لیے، توبہ کرنے کے لیے، بلکہ مغفرت کے لیے ہم مجبور ہیں۔ ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم ایسی قوم ہیں، بالخصوص ہماری بات ہم کریں گے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا تو جہنم کے گڑھے سے گرنے سے ہمیں کوئی ذات نہیں بچا سکتی۔ میں اور آپ وہ قوم ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف نہ کرے تو ہمارا جہنم جانا لازم بن جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ختم نہ کرے تو ہم میں سے کوئی شخص سیدھا جنت کی شکل نہیں دیکھے گا۔ ہم تمام کے تمام الٹے منہ جہنم میں گرائے جائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے توبہ کی اور ہماری توبہ قبول نہ ہوئی، یا پھر اس وجہ سے کہ ہم نے توبہ ہی نہیں کی۔ تو حاضرین جمعہ، ہم ایک ایسے مقام پر کھڑے ہیں جس مقام پر ہماری زندگیوں میں نیکیوں سے 1000 درجے زیادہ گناہ ہیں۔ ہم جتنی نیکیاں دن میں کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ دن میں گناہ کر لیتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، 50 بار دن میں جھوٹ بولتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کے بھروسے وہ دن بھر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کس بھروسے؟ کہ اللہ رب العالمین بڑا معاف کرنے والا ہے، یا اس بھروسے کہ اس نے نیکیاں کی ہیں، اس کے نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ حاضرین جمعہ، یہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، بلکہ اس دور کی سب سے بڑی عجیب و غریب جہالت ہے کہ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رب العالمین جس نے 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیا تھا، وہ ہمیں کیوں معاف نہیں کرے گا؟ یہ سب سے پہلا فتور، پاگل پن، بیوقوفی جو ہمارے ذہنوں میں بھر گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، اس نے ہزاروں درجے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کو اس نے معاف کر دیا، وہ ہمیں کیوں معاف نہیں کرے گا؟ دوسرا پاگل پن یہ ہے، دوسری بیوقوفی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والے، بالخصوص ہماری بات کرتے ہیں، ہم نیکی کرنے والے، نماز پڑھنے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نیکیاں ہیں یہ نیکیاں ہمارے گناہوں کو ختم کر دیں گی۔ ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں گے، ہمارے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ ہم رمضان کے روزے رکھ لیں گے، ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں گے، اب ہمیں گناہوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو ظلم نہیں کرے گا، ہمیں اللہ ضرور معاف کرے گا۔ ہم توحید پرست ہیں۔ یہ دونوں قسم کے فطور ہیں جو آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، ہم لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ بس غور کرنا یہ ہے کہ ہاں، واقعی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، معاف کرتا ہے،
اور ہاں یہ بات بھی حقیقت ہے کہ آپ کی نیکیاں آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، ابن حبان حدیث نمبر 490، ان موجبات المغفرہ بذل السلام وحسن الکلام. اللہ کے رسول نے فرمایا نیکیاں جو ہیں انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، اور ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان پر مغفرت کو بھی واجب کر دیتی ہیں کہ اس انسان کو ضرور معاف کیا جائے گا. کیا چیزیں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کوئی انسان اگر سلام کو عام کرتا ہے اس پر اللہ کی مغفرت واجب آ جاتی ہے. کوئی انسان لوگوں سے اچھی بات کرتا ہے اس پر اللہ کی مغفرت واجب آ جاتی ہے. اور میرا اور آپ کا فطور یہ ہے کہ ہم اپنی نمازوں کے روزوں کے بھروسے بیٹھے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا سلام کرو، حسن کلام کرو، تم پر اللہ کی مغفرت واجب آئے گی. ہم نہیں چاہتے یہ چیز اپنانا. رسول اللہ حکم دیتے رہے. میں اور آپ جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ نبی ہر جگہ فرماتے رہے. مکہ میں فرمایا، مدینہ گئے مدینہ میں فرمایا، موت کے قریب فرمایا، ہر مرتبہ فرماتے رہے سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلام کو جام کر دیا ہے. ہم اسی وقت سلام کرتے ہیں جب آگے والا سلام کرے. ہم اسی کو سلام کرتے ہیں جب آگے والا ہمیں سلام کرنے والا ہو، ورنہ ہم نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے میری انا ہے، میرا غرور ہے، میرا گھمنڈ ہے، میری غیبت، میری چغلی، میرے ذہن میں پایا جانے والا فطور میرے لیے بڑا ہے. وہ انسان خراب ہے، وہ انسان برا ہے، وہ سلام نہیں کرتا، میں بھی نہیں کرتا. اب اللہ رب العالمین اسے بھی معاف نہیں کرے گا، آپ کو بھی معاف نہیں کرے. وہ بھی جہنم میں جائے گا، آپ بھی جہنم میں جاؤ. دیکھیں گے جہنم میں سلام کرتے ہوئے جاتے کہ نہیں جاتے. دنیا میں سلام کرنے سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں، اس نے کلام کرنے سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں. لوگوں سے ایسی بات آپ کی کہ بندہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. لوگوں سے ایسی گفتگو آپ کی کہ آپ کے گھر والے آپ سے ناراض ہیں. زبان کھلتی ہے تو غیبت کرتے ہیں، زبان کھلتی ہے تو دوسروں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، عالموں پر آپ بات کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کی آخرت برباد کرنے والی. خیر یہ دوسرا موضوع ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. نیکیوں کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں. حتیٰ کہ کوئی سلام کرے، کوئی سلام کو عام کرے، سلام کرنے والا ہو یا نہ ہو، سب کو سلام کرے، اس بندے پر اللہ کی مغفرت واجب آ جاتی ہے. اس بندے کو اللہ ضرور معاف کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو غفور الرحیم ہے، گناہوں کو جو معاف کرتا ہے، اور یہ جو نیکیاں ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ کون سے گناہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے؟ یہ کون سے گناہ ہیں جو گناہ یہ نیکیاں لے کر چلی جاتی ہیں، یہ نیکیاں مٹا دیتی ہیں؟ یہ کون سے گناہ ہیں؟ کیا یہ وہ گناہ ہیں جو گناہ انسان جان بوجھ کر لیتا ہے؟ معلوم ہے جھوٹ نہیں بولنا، معلوم ہے سود نہیں لینا، معلوم ہے کہ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، معلوم ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا، اس کے باوجود نماز چھوڑتا ہے، گھر بنانے کے لیے سود لیتا ہے، گاڑی خریدنے کے لیے سود لیتا ہے، لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دے کر کاروبار کرتا ہے، سب معلوم ہے. کیا یہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ واللہ لازم یہ گناہ معاف نہیں ہوتے. یہ گناہ معاف نہیں ہوتے. یہ گناہ نہیں ہے جن پر اللہ رب العالمین کی مغفرت غالب آتی ہے. یہ وہ گناہ نہیں ہے جن گناہوں کو آپ کی نیکیاں مٹا دیتی ہیں. آپ جان بوجھ کر گناہ کرتے رہو اور یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. نہیں معاف کرے گا اللہ. آپ جان بوجھ کر گناہ کرتے رہو، غیبت کرتے رہو، چغلی کرتے رہو اور یہ سمجھتے رہو کہ ہماری نمازیں انہیں ختم کر دیں گی. نہیں ختم کریں گی. اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو 3 باتیں آج بتاؤں گا. یہی ہمارا قدوہ جمعہ ہے. یہ 3 باتیں اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ آگے بھی ایسی ہی زندگی گزاریں گے. یہ 3 باتیں اگر سمجھ آ گئی تو آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جائے گا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کرتا ہے جو گناہ انسان سے بے خبری میں ہو جاتے ہیں، نادانی میں ہو جاتے ہیں، جہالت کی وجہ سے ہو جاتے ہیں. وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مجبوری میں ہو گیا. وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور نادانی میں ہو گیا. علم نہیں تھا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہو گیا. ایسے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور وہ گناہ جن گناہوں کو آپ جان بوجھ کر کرتے رہتے ہیں اور ان گناہوں کو آپ ٹالتے بھی رہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، آخر میں ایک بار اچھی توبہ کر لیں گے مرنے سے پہلے، اللہ معاف کر دے گا. ایک بار اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر اچھی طرح رو لیں گے، پورا حساب ہمارا کلیئر ہو جائے گا.
اس نیت کے ساتھ آپ بیٹھیں گے آپ کی مغفرت نہیں ہونے والی. یہ میرا مطالعہ نہیں ہے, یہ میری رائے بھی نہیں ہے, یہ سیدھا سادہ قرآن کا فیصلہ ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 17 اور 18 میں, آپ کی زندگی میں کبھی بھی وہ لمحہ آئے جس لمحے میں آپ سوچتے ہیں کہ چلو ایک گناہ ہے کر لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے. عام طور پر انسان کے ذہن میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ چلو کر لیتے ہیں گناہ, پھر معافی تو مانگیں گے, ہم تو ایمان والے ہیں, توحید والے ہیں, معافی تو ضرور مانگ لیں گے, اللہ معاف کر دے گا. اگر یہ خیال آپ کی زندگی میں آتا ہے, واللہ العظیم میں آپ کو بتا رہا ہوں, سورہ نساء آیت نمبر 17-18 لکھ کر رکھ لیجئے, یا اس پوری آیت کو اس کا اسکرین شاٹ لے کر فون میں رکھ لیجئے اس کے ترجمے کے ساتھ. جب بھی یہ وسوسہ آئے کہ یہ گناہ میں اب کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لیں گے, یہ 2 آیتیں پڑھ لیجئے, آپ گناہ نہیں کریں گے. یہ 2 آیتیں پڑھ لیجئے. یہ 2 آیتوں میں فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ اللہ کس کی توبہ قبول کرتا ہے, کس کی توبہ قبول نہیں کرتا. اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 17 اور 18 میں ارشاد فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو لوگ جہالت کی وجہ سے, نادانی کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں پھر فوراً توبہ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے. معلوم ہوا کہ جان بوجھ کر کرنے والا نہیں, جہالت کی وجہ سے کسی سے گناہ ہو جائے اور فوراً احساس بھی ہو گیا کہ مجھ سے یہ گناہ نہیں ہونا چاہیے تھا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا, مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا, مجھے نماز پڑھ لینا چاہیے تھی, مجھے سلام کر دینا چاہیے تھا. جب آپ کو غلطی سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے آپ کی غلطی سے, اور پھر آپ کو احساس بھی ہو جائے کہ ہاں میں نے غلطی میں یہ گناہ کر لیا ہے, غلطی میں یہ گناہ اپنے کر لیا ہے, جان بوجھ کر نہیں, غلطی میں نے یہ گناہ کر لیا ہے, اب آپ اس گناہ کی اگر توبہ اللہ سے طلب کرتے ہیں فوراً بعد, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. اس کے فوراً بعد کی آیت نمبر 18 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّي تُبْتُ الْآنَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اللہ فرماتا ہے میری مغفرت یا توبہ کی قبولیت ہرگز لیسا عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے ہرگز نہیں بولنے کی. اللہ فرماتا ہے لیست التوبہ, ان لوگوں کے لیے ہرگز توبہ نہیں ہے, ان لوگوں کی ہرگز توبہ قبول نہیں ہوتی جو لوگ برابر گناہ کرتے رہتے ہیں اس بھروسے پر کہ آخر میں توبہ کر لیں گے, یہاں تک کہ موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کی ہم توبہ نہیں قبول کیا کرتے. جو لوگ جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں اس امید پر کہ آگے توبہ کر لیں گے, آگے معافی مانگ لیں گے, آگے سدھر جائیں گے, آگے بدل جائیں گے, اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے. یہ آیت اگر اللہ کو قیامت کے دن دکھا دے آپ کے منہ میں جواب نہیں رہے گا, آپ کی زبان پر جواب نہیں رہے گا. اگر آپ اللہ سے بولیں کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا, ہم نے تیری مغفرت کے بھروسے ہم نے یہ عمل کیا, اللہ آپ کو یہ آیت بتائے گا جس میں اللہ فرماتا ہے ہاں میری مغفرت ان لوگوں کے لیے ہے جن سے غلطی سے گناہ ہو گئے, ان لوگوں کے لیے نہیں جو لوگ لگاتار گناہ کرتے رہے اس بھروسے پر کہ آخر میں توبہ کر لیں گے. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ واقعی میں موت کے قریب میں, موت جب آتی ہے توبہ کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے ہم ان میں سے کسی کو معاف نہیں کرتے, ان میں سے کسی کی مغفرت نہیں ہوتی. اب ذرا سوچئے ہمارا کیا ہوگا. ہماری زندگی میں تو زیادہ تر گناہ وہ ہیں جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں. ہمیں معلوم تھا کہ سود نہیں لینا ہے, ہم نے گاڑی خریدنے کے لیے سود لیا, ہمیں معلوم تھا کہ کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا ہے, ہم نے اس کے باوجود کوئی چیز بیچنے کے لیے جھوٹ بولا. ہم نے غیبت کی حالانکہ معلوم تھا کہ غیبت نہیں کرنا, ہم نے چغلی کی حالانکہ معلوم تھا کہ چغلی نہیں کرنا, ہم نے بدزنی اختیار کی حالانکہ معلوم تھا کہ بدزنی اختیار نہیں کرنی چاہیے. اب ذرا سوچو یہ تمام گناہ معاف ہوں گے؟ ہماری زندگی تو ایسے گناہوں سے بھری پڑی ہے جو ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں, ہمیں معلوم تھا کہ نہیں کرنا پھر بھی ہم نے کیا ہے. ایسے گناہوں سے لت پت ہماری زندگی ہے, اور ہم اللہ رب العالمین سے اس طرح امید رکھ رہے ہیں جہاں ایک نادان انسان غلطی سے جس سے گناہ ہو جائے وہ بندہ امید رکھتا ہے, ویسی امید رکھ کر ہم بیٹھ گئے. یہ دھوکہ ہے. ہاں اب بھی وقت ہے, اب بھی موقع ہے. اگر آپ واقعی اپنے اس عمل کی وجہ سے شرمندہ ہیں, ہاں اے اللہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, جان بوجھ کر گناہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے,
مجھے جان بوجھ کر وہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے جان بوجھ کر تجھے ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ مجھے احساس ہو چکا ہے، آج کے بعد میں یہ حرکت نہیں کروں گا۔ اب بھی اگر آپ مخلص توبہ کر لیتے ہیں، خالص توبہ کر لیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کی بات بن جائے، ہماری بات بن جائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 135، والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب ان میں کا کوئی انسان کوئی غلط حرکت کر لیتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا خود پر ظلم کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، ذکروا اللہ، پھر وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، ایک دن انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے، فاستغفروا لذنوبہم، اب وہ بیٹھ کر اللہ رب العالمین سے استغفار کرتے ہیں، توبہ طلب کرتے ہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اس ارادے کے ساتھ کہ اے اللہ آگے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آگے ایسی حرکت نہیں کروں گا، اس ارادے کے ساتھ توبہ کرے، ہم اس کی توبہ قبول کر لیں گے۔ ہائے ہائے، ہم اس دور میں جیتے ہیں جس دور میں ہم توبہ میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، استغفار میں بھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کہ ایک بندہ بیٹھ کر اللہ کے سامنے معافی مانگ رہا ہے اور اس کا دل جانتا ہے کہ وہ گناہ دوبارہ کرے گا، اس کے دل کو معلوم ہے کہ وہ اس گناہ سے بچ نہیں سکتا، وہ دوبارہ اسی گناہ میں جائے گا، اسے معلوم ہے کہ وہ ریپیٹ کرے گا، پھر بھی بیٹھ کر دعا کر رہا ہے۔ ائمہ کرام نے ایسی توبہ کو بھی گناہ قرار دیا ہے۔ یہ عبادت مرصع، یہ سجود مجرمانہ، مجھے ڈر ہے بن نہ جائے میرے کفر کا بہانہ، ایسی توبہ نہیں ہوا کرتی، ایسی توبہ نہیں ہوا کرتی۔ تمہاری غفلت کی انتہا کیا، تمہاری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹہرا، عبادتیں بھی ہیں مجرمانہ، ایسی توبہ بھی جرم ہے۔ جس توبہ کے لیے آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آپ یہ گناہ چھوڑ دیں گے، آپ کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں کہ آگے آپ یہ گناہ نہیں کریں گے، ایسی توبہ کے لیے بیٹھنا بھی جرم ہے۔ ایسی توبہ کی جاتی ہے، ایسی توبہ نہیں کی جاتی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، ایک مرتبہ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیے، ٹھنڈے دماغ سے سوچیے کہ کیا غفور الرحیم سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان ساری زندگی جان بوجھ کر گناہ کرتا رہے، دوسرا انسان ساری زندگی گناہوں سے بچتا رہے۔ اب وہ انسان نے آخر میں جا کر توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے غفور الرحیم کا استعمال کر کے اس انسان کو ساتھ میں کھڑا کر دیں۔ ہو سکتا ہے یہ تو ظلم ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے والا اور ایک جان بوجھ کر گناہ کرنے والا صرف توبہ کرنے کی وجہ سے برابر ہو جائیں گے؟ یہ غفور الرحیم کا معنی ہے؟ کیا غفور الرحیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ نہیں دے گا؟ کیا ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اسی غفور الرحیم نے ایک جہنم بھی بنائی ہے؟ کس کے لیے بنائی ہے؟ کس کے لیے بنائی ہے؟ اس جہنم میں کفار کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ڈالے جائیں گے، مسلمانوں کو بھی گرایا جائے گا، جلایا جائے گا۔ یہ اسی غفور الرحیم نے بنایا ہے، وہی معاف کرنے والے نے بنایا ہے، اسی رحم دل نے بنایا ہے۔ اس بات کا ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ غفور الرحیم کا معنی یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کر گناہ کرتے جائیں اور اللہ رب العالمین سے امید لگا کر بیٹھ جائیں، اور توبہ بھی ایسی کریں کہ اس توبہ میں آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کا دل ماننے کو تیار نہیں کہ آپ وہ گناہ چھوڑیں گے، لیکن آپ اللہ کے سامنے بیٹھ کر بول رہے ہیں، اب اللہ رب العالمین سے جو گناہ آپ نے کیا ہے اس کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ایسی توبہ بھی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ سورہ تحریم آیت نمبر 8، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں جب توبہ کر رہی ہو تو توبۃ نصوحا کرو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بول سکتا اے ایمان والوں توبہ کرو، اے ایمان والوں استغفار کرو، میں معاف کرنے والا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایمان والوں توبۃ نصوحا اختیار کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لگاتار گناہ بھی کرتے رہو اور توبہ بھی کرتے رہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک گناہ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ آپ کی زبان سے غیبت ہو جاتی ہے۔ اب آپ ایک مرتبہ بیٹھ کر رو کر اللہ سے دعا کر لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت ہو گئی تو مجھے معاف کر دے، اگلے دن پھر بھی غیبت شروع کر دیے۔ ایک چیز میں سود میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ سے دعا کر کے نکل گئے اس سے باہر، پھر جیسے ہی اللہ رب العالمین نے وہ معاف کیا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قبول کیا، دوبارہ سود میں جا کر پڑ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ایسی توبہ ہمیں نہیں چاہیے۔ شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ شب کو میں خوب سی پی صبح کو توبہ کر لی۔ شب کو میں خوب سی پی، میں بولا جاتا ہے شراب،
شب کو میں خوب سے بھی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. ایسا نہیں ہو سکتا. بندہ شرابی بھی رہے اور جنت والا بھی رہے، بندہ جھوٹ بولنے والا بھی رہے جنت والا بھی رہے، صرف توبہ کرنے کی وجہ سے. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ غلط اصول ہے جو آپ نے بنا لیا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے اگر توبہ کرو تو النصوحا کیا معنی ہے؟ النصوحا کا اس کو سمجھنے کے لیے مستدرک حاکم حدیث نمبر 7923 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے ہیں کہ توبۃ النصوحا سے مراد کیا ہے. فرماتے ہیں توبۃ النصوح ان يجتنب الرجل العمل السوء كما كان يعمله ويتوب الى الله عز وجل منه ثم لا يعود فيه ابدا ولا يريد ان يعود فيه. فرماتے ہیں توبۃ النصوحا سے مراد یہ ہے کہ پہلے بندہ یہ ارادہ کرے کہ اے اللہ میں نے گناہ کر لیا ہے، میں یہ گناہ اب سے نہیں کرنا چاہتا. پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے کہ اللہ اس کو معاف کر دے. پھر اپنے دل کو یہ بات منوائے کہ میں آج کے بعد ہرگز یہ کام نہیں کروں گا، یہ گناہ نہیں کروں گا. اور پھر وَلَا يُرِيدُ أَن يَعُودَ فِيهِ، اور یہ بھی ارادہ کرے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کروں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ توبۃ النصوحا ہے. اس ارادے کے ساتھ توبہ کرو، اللہ قبول کرتا ہے. کچے ارادوں کے ساتھ، دل میں کجی رکھتے ہوئے، دل میں قسم کی غلط فہمی رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کے بیٹھ کر رونے کی وجہ سے آپ کو معاف کر دے گا، تہجد میں اٹھ کر گڑ گڑانے کی وجہ سے معاف کر دے گا. حتیٰ کہ ائمہ کرام نے کہا ایسے دل والا اگر اس کو لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر میں رو رو کر بھی دعا کر لے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. وہ تو مغفرت کی رات ہے. معافی انہی کو ہوتی ہے جن کی توبہ التوبۃ النصوحا ہو، جس کی توبہ اس میں ارادہ ہو کہ آگے وہ گناہ نہیں کرے گا، آگے اس گناہ میں نہیں جائے گا، اس گناہ کا ارادہ بھی نہیں کرے گا. ایسی توبہ جو لوگ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. اور اگر آپ اس کے خلاف سمجھتے ہیں تو واللہ العظیم یہ معافی نہیں ہے، یہ آپ کے ذہن کی بے وقوفی ہے. وہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں اللہ معاف کر دے گا، نہیں اللہ معاف کر دے گا، نہیں اللہ معاف کر دے گا. یہ سوچ رکھنے والا رسول اللہ کی نظر میں دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے. ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2450 پر 9 العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ. دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو ساری زندگی اپنے نفس کی بات سنتا رہا، گناہ کرتا رہا اور اللہ سے اس نے امید رکھ لی کہ اللہ معاف کر دے گا. اب ذرا سوچو اس پاگل پن کے کس سٹیج پر ہم لوگ ہیں. ہم میں سے کون سا ایسا انسان ہے جو اس سوچ سے بری ہے، اس بے وقوفی سے پاک ہے. ہمیں کا ہر انسان، میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کر لیں گے گناہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے. یہ تمام چیزیں سن کر ہم نے اپنے ذہن میں یہ عقیدہ بنا لیا ہے، یہ اپنے ذہن میں یہ رائے قائم کر لی ہے کہ ہم گناہ کر لیں گے، پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا. رسول اللہ کہتے ہیں یہ سب سے بیوقوف انسان ہیں. اگر رسول اللہ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اللہ بھی اس کو بیوقوف سمجھتا ہے. تو پہلی بات، توبہ ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو لوگ انجانے میں گناہ کر لیں اور فوراً توبہ کریں، یا جن کو احساس ہو جائے کہ ہاں ہم سے اب تک غلطی ہو گئی، آگے نہیں کرنا ہے، آگے نہیں دہرانا ہے. اس ارادے کے ساتھ جو توبہ کرتے ہیں ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. دوسرا شخص جس کو اللہ رب العالمین معاف فرماتا ہے، غور سے سنیے، وہ شخص ہے جو شخص دوسرے لوگوں پر رحم کرتا ہے، دوسروں کو معاف کرتا ہے، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں لاتا ہے. ایسے بندے کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ بندہ بہت برا ہے جو بندہ دوسروں کی زندگی کی مصیبت بن جائے، دوسروں کی زندگی کی پریشانی بن جائے، اس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اس کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کے چہرے کی خوشی ہٹ جاتی ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان سے اتنی نفرت ہو جاتی ہے لوگوں کو کہ اس کا چہرہ جیسے ہی دیکھتے ہیں ہمارے چہرے کی خوشی ختم ہو جاتی ہے، یا آپ کا چہرہ وہ جب دیکھتے ہیں ان کے چہرے کی خوشی ختم ہو جاتی ہے. ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں. میرا چہرہ دیکھ کر کسی کی خوشی بند ہو جاتی ہے، کسی کا چہرہ دیکھ کر میری خوشی بند ہو جاتی ہے. ایسا کیا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ ایسے لوگ اللہ کی مغفرت کے مستحق نہیں بنتے.
ہماری زندگیاں ایسی زندگیاں ہیں جن زندگیوں میں ہم دوسروں کی زندگی آسان کرنے کے بجائے چھوٹے سے فائدے کے لیے اسے نقصان میں ڈال دیتے ہیں، اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے، چھوٹے سے اپنی آسانی کے لیے اس کی زندگی مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو لوگ دوسروں کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں، دوسروں کی زندگی کو خوشگوار بناتے ہیں، ان کا چہرہ دیکھ کر ان کے دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، ان کی زندگی کی تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ کوئی آسانی اگر دور کرنے کی استطاعت ہو تو آگے بڑھ کر اس کی زندگی آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3480، کان الرجل يداين الناس وكان إذا رأى إعصار المعسر قال لفتاه تجاوز عنه لعل الله تعالى يتجاوز عنا فليقي الله فتجاوز عنه۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص تھا ہم سے پہلے، اس امت سے پہلے ایک شخص تھا، وہ شخص کیا کیا کرتا تھا؟ دوسرے لوگوں کو قرض دیتا تھا، بڑا مالدار شخص، زیادہ کچھ نیکیاں اس کے پاس نہیں تھیں، دوسروں کو قرض دیا کرتا تھا، اور جب جو مقروض انسان ہے، جو قرض لینے والا انسان ہے، اس کی زندگی میں کوئی تکلیف دیکھتا، اس کو مجبور دیکھتا، اس کے پاس اگر رقم نہیں ہے، اگر ایسا دیکھتا تو اپنے نوجوان سے کہتا، اپنے غلام سے کہتا، اس بندے کو تھوڑے دن اس سے مت مانگو، اس کو مہلت دو، اس کو وقت دو۔ چند دنوں کے بعد وہ غلام آ کر کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے بہت اس کو مہلت دی لیکن اب بھی اس کے پاس ادا کرنے کے لیے قرض نہیں ہے۔ تو وہ مالدار اپنے غلام سے کہتا ہے کہ اے شخص، ایک کام کرو، اس کو جو بھی اس نے قرض دینا ہے اس کو معاف کر دو، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بندہ جب اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ اس کو یہ نیکی یاد دلا کر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہ لوگ پسند ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے جو دوسروں کی زندگی آسان کر دیں، جو دوسروں کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں، جو دوسروں کی زندگی کی تکلیفوں کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 2470 پر 2، بینما رجل یمشی بطریق وجد غصن شوک علی الطریق فاخذہ فشکر اللہ فغفر له۔ اللہ اکبر، اتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ایک راستے سے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک کانٹے دار درخت کا اس کی ایک ٹہنی، اس کی ایک ڈالی جو ہے روڈ پر آ گئی اور لوگوں کو وہاں سے پھرنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ بندہ تھوڑی دیر وہاں رک جاتا ہے اور تھوڑی بہت تکلیف کے ساتھ اس کو کاٹ کر نکال دیتا ہے، لوگوں کے لیے آسانی کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے جو الفاظ استعمال کیے انسان کے جذبات کو بھڑکا دیتے ہیں، انسان کو جذباتی بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اس بندے کی یہ حرکت کو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی زندگی میں ایک بھی موقع ایسا آئی، ایک بھی موقع جہاں آپ کسی دوسرے کی زندگی میں آسانی لا سکتے ہیں، وہاں لائیے۔ ہماری زندگی ایسی ہے جہاں ہم اپنے فائدے کے لیے آگے والے کی زندگی کتنی بھی تنگ کرنے کو چاہے ہم کر سکتے ہیں۔ یہ زندگی اللہ کو پسند نہیں، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرنا چاہتا، ایسے لوگوں پر اللہ رحم نہیں کرنا چاہتا۔ آپ اپنی زندگی میں دوسروں کی زندگی کی آسانیاں لائیے، اگر ہو سکے تو اپنی زندگی میں اگر تکلیف آ جائے پرواہ مت کیجیے، دوسروں کی زندگی آسان کر سکتے ہیں کریے۔ ایسے لوگوں کو اللہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ بھی صفت نہیں ہے، وہ بھی صفت نہیں ہے، لیکن اللہ معاف کرے گا، یہ بیوقوفی ہے، یہ پاگل پن ہے کہ اللہ جن لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے آپ کا نام ان میں بھی نہیں ہے، جن لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے ان میں بھی نہیں ہے، اور آپ کو بڑی امید ہے کہ اللہ معاف کرے گا۔ آپ تو بیوقوف ہیں، آپ تو پاگل ہیں، آپ نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کی زندگی آسان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں معاف کر دیا کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص اور آخری بات کہ جن کی اللہ رب العالمین معافی کرنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے اور ان کو بے دریغ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، وہ ایسے مسلمان ہیں جن کی زندگی میں تکلیف آنے کے بعد وہ اس تکلیف کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتے، صبر کرتے۔ ایک مسلمان کی زندگی، ایک ایمان والے کی زندگی ہمیشہ 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 کسی نہ کسی تکلیف سے جڑی رہتی ہی ہے۔ یہ آپ عقیدہ بنا لیجئے اپنا، کیا آپ کی زندگی کبھی ایسا نہیں ہو سکتی کہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں،
آپ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ تکلیفیں رہیں گے. ایک تکلیف سے نکلیں گے دوسرے میں گریں گے, ایک پریشانی سے نکلیں گے دوسرے میں گریں گے. کوئی قرض سے نکلا بیماری میں گر گیا, کوئی بیماری سے نکلا قرض میں گر گیا, کوئی قرض بیماری سے بھی باہر نکل گیا بدنامی میں گر گیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ہر قسم کی پریشانی آئے. ہمیشہ آپ کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور رہیں گے. یہ مومن کے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے, آپ سمجھ لیجیے. آپ تکلیفوں سے پاک نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتا ہے لیکن وہ بندہ جو ہر تکلیف کو خوشی سے قبول کر لیتا ہے اور شکایت نہیں کرتا. کسی بھی تکلیف کے آنے پر چاہے کتنی بڑی تکلیف آ جائے وہ اللہ سے شکایت نہیں کرتا, وہ اللہ رب العالمین سے مایوس نہیں ہوتا, اللہ کی جو تقدیر ہے اس تقدیر سے نا امید نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اتنا معاف کرتا ہے, اتنا معاف کرتا ہے, اتنا معاف کرتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث آپ دیکھیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ معافی تو اس بندے کو ملتی ہے. پہلے رسول اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 11 میں, الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. اللہ فرماتا ہے میرے وہ بندے جو نیک کام بھی کرتے ہیں اور تکلیف پر صبر بھی کر لیتے ہیں. میرے وہ بندے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور تکلیف آنے پر صبر بھی کر لیتے ہیں, مصیبت آنے پر صبر بھی کر لیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے پاس ان کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. بہت بڑی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو ایک دو تکلیف میں صبر کر لیے بعد میں شکایت کرنے لگ گئے, یہ لوگ نہیں آئیں گے اس میں. چھوٹی چھوٹی تکلیفیں سہ لیتے ہیں, بڑی تکلیف میں شکایت کر دیتے ہیں, یہ لوگ بھی نہیں آتے. آپ پہلے یہ عقیدہ بنا لو کہ تکلیف تو رہے گی, چاہے آپ کتنے بڑے مالدار بن جاؤ, چاہے آپ کتنے غریب ہو جاؤ, تکلیف تو رہے گی. اس تکلیف پر اگر آپ صبر کریں تو اللہ رب العالمین آپ کو معاف کرنے پہ لگ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 5640 پر 1, ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشكوها الا كفر الله بها من خطاياه. اللہ فرماتا ہے میرے مومن بندے کو جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے, کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ اسے تکلیف دینے والی ہر چیز, حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے, اگر وہ اس کے بعد صبر کرتا ہے, اللہ کی تقدیر پر راضی رہتا ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر تکلیف کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. آپ ذرا غور کیجئے کہ صرف آپ کی زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کے ساتھ اگر آپ صحیح سے ڈیل کر لیں گے آپ کی مغفرت ہو رہی ہے, اللہ آپ کو معاف کر رہا ہے, اللہ آپ کو جہنم سے دور کر رہا ہے. کتنا دور کرتا ہے معلوم آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 5640, ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئته. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک مسلمان مرد اور عورت, ایک مومن مرد اور ایک عورت, اس کی زندگی میں ہمیشہ پریشانیاں رہتی ہیں اور وہ ہر پریشانی پر صرف صبر کرتا ہے, ہر پریشانی پر صبر کرتا ہے. ہر پریشانی کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتا ہے کہ اللہ ظاہر سی بات ہے اگر یہ مجھے آیا ہے تو میرے مقدر میں تھا, میں کچھ بھی کر کے اس سے بچ نہیں سکتا تھا, یہ چیز میرے ہاتھ سے نکلنی ہے, نکل جائے گی, مجھے ملنا ہے, مجھے ملے گا. ہمیشہ اس کا تقدیر پر ایمان مضبوط ہو, صبر کرنے والا ہو, دنیا کی ہر تکلیف پر صبر کر کے چلا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا, اس کے نام اعمال میں اللہ تعالیٰ ایک بھی گناہ باقی نہیں رکھے گا, ایک بھی گناہ باقی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرنا چاہتا ہے جو تکلیف میں صبر کرتے ہیں. یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی, اور ہم ایسے لوگ, ہم میں کی اکثریت ایسی ہے جو ان تینوں پر صحیح معنوں میں نہیں بیٹھتے. نہ ہم توبۃ النصوحہ کرنے والے ہیں, نہ ہم دوسروں پر آسانی کرنے والے ہیں, دوسروں کو معاف کرنے والے ہیں, اور نہ ہم اپنی زندگی ہم ایسے گزارتے ہیں کہ جس زندگی میں ہماری آزمائشوں پر ہم صبر کرتے ہیں. یہ تینوں صفتیں ہمارے اندر نہیں ہیں, لیکن ہمارے ذہن پر جو شیطان بیٹھ گیا ہے اس نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی نہیں, اللہ معاف کر دے گا, فکر نہ کرو, اللہ معاف کر دے گا, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا. یہ فطور ہے, یہ غلط فہمی ہے, یہ جہالت ہے, یہ آپ کے ذہن کا پاگل پن ہے. اس سے باہر نکلیے.